دلیل کی دنیا کے بعد تاج بادشاہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے اوپر جب میں نے ویڈیو بنائی کہ ان کی دلیل میں دم نہیں ہے، انہوں نے لفظ دلیل کو جتنا بدنام کرایا ہے، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے لفظ دلیل کو بدنام کرایا ہو۔ دلیل خود بھی کہتی ہوگی کہ یار یہ دلیل کا نام لے کے میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، دلیل بھی شرما جائے۔ اب دیکھیں جب وہ اس طرح کہتے ہیں کہ میں دلیل کی دنیا کے بعد تاج بادشاہ ہوں، اور ہمارا اعلان ہے اس دھرتی پر کسی ماں کی کوکھ میں وہ بیٹا نہیں جنا جو علماء دیوبند کو دلال میں پھنسا، کسی اور کو کہتا کسی اور کو کہتا علماء دیوبند دلیل کی دنیا کے بعد تاج بادشاہ، یہ تاج کیا ہوتا ہے، بعد تاج بادشاہ۔ اور پھر جب میں نے ایک سب کے سامنے حقیقت رکھی کہ یہ اصل میں صرف کہنے کی بات ہے، ایک شوخی ہے، ایک تکبر ہے، اصلیت اس کی کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کی اصلیت ہوتی تو ان کی دلیلیں کسی نہ کسی کام تو آتی، ان کی دلیلیں باہر کیا ان کے اپنے گھر میں ہی کام نہیں آتے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حقائق رکھے اور آپ لوگ مجھے الٹا جو تان و تشنیع کرنا شروع ہو گئے، مجھے گالی گلوچ کرنا شروع ہو گئے، تو بھائی گالی گلوچ سے تو ہم گھبراتے نہیں ہیں۔ تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا دعویٰ ہے کہ فرض نماز کے بعد جو اجتماعی دعا ہے وہ ثابت ہے۔ اس دن مجھے ایک بندہ کہنے لگا مولانا یہ جو آپ نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ تو میں نے کہا نماز کے بعد دعا نہ مانگیں تو پھر نعوذ باللہ فلم دیکھنے کے بعد دعا مانگیں، اگر نماز کے بعد بھی دعا نہیں ہے تو کس کے بعد دعا مانگیں گے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا دعا تو ہے لیکن اونچی نہیں ہے۔ میں نے کہا اونچی کیوں نہیں ہے؟ اچھا کون سی ہے دعا یہ بتاؤ؟ کہتے اللہم انک انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ تو میں نے کہا یہ کس نے مانگی تھی؟ کہتے حضور علیہ السلام نے۔ میں نے کہا اگر اونچی نہیں مانگنی تو پھر صحابہ نے سنی کیسے تھی کہ یہ دعا ہے؟ نہیں سمجھے؟ لیکن اگر انہی کے گھر کے انہی مکتبہ فکر کے مفتی طارق مسعود صاحب سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد جو دعا ہے وہ کہیں بھی ثابت نہیں۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی اس کے بارے میں، اسی وجہ سے فقہ کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ بر صغیر میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے، تو اب جو چیز رائج ہو جائے اس کو ایک دم سے چھوڑنے میں فتنہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو آرام آرام سے تمیز سے آہستہ آہستہ چھوڑنا چاہیے۔ دوسرا یہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی قبر مبارک سے مشورے کرتے تھے، ان سے باتیں کر لیتے تھے۔ تو وہاں باتوں میں میں نے حضرت شاہ سے عرض کیا، میں نے کہا مولانا آپ کو 25 سے لے کر 35 منٹ روزہ رسول پہ ٹھہر کے آپ نے صلاۃ السلام پڑھے ہیں، تو ماشاءاللہ کیا بات ہے، اتنا لمبا آپ سلام پڑھتے ہیں۔ تو جو مولانا نے جملہ کہا نا میرا دل تو پانی پانی ہو گیا۔ مولانا فرمانے لگے مفتی عبدالواحد آپ کیا سمجھتے ہو میں صرف سلام پڑھتا ہوں؟ میں نے کہا آپ ارشاد فرما دیں۔ کہنے لگے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ یہ کام کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، اس کا ارادہ اس کا مشورہ ہے، یا رسول اللہ اللہ کو فرما دے، اللہ میرے دل کو مضبوط فرما دے۔ تو میں نے خود بات کی ہے، خود درمیان میں تیسرا بندہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر مکی حجازی صاحب نے ایک رد عمل پیش کیا۔ اور ایک اور بزرگ ہیں وہ کہتی ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے نا تو بس میں مراقبہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں اور حضور پاک سے پوچھ لیتا ہوں یار خدا کا خوف کرو، اللہ کے نبی پر یہ بات کہتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کے بندے حضرت علی اور عائشہ میں جنگ ہو گئی، ان سے بھی کچھ زیادہ قریب تھا، ایک محبوبہ ہے اور ایک حضور کا محبوب ہے، علی محبوب ہے۔ لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، حضور نے فرمایا علی سے مومن محبت کرے گا اور منافق تیرے ساتھ بغض رکھے گا، وہ محبوب ہے۔ اور عائشہ محبوبہ ہے، صدیقہ ہے، زوجہ ہے، طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، ان کی لڑائی ہو گئی، انہوں نے تو نہیں پوچھا حضور سے کہ حضور فرمائیں کیا کریں ہم؟ تمہارے مولوی کو جرأت ہو گئی حضور سے پوچھ لیتا ہے۔ حضرت حسین اپنے بچوں کے ساتھ شہید ہو گئے اور خدا سے ڈرو، حسین نے بھی نہیں پوچھا نانا کربلا جاؤں کہ نہ جاؤں۔ مسئلہ سمجھ نہیں کیوں نہیں سمجھ آتا ہے؟ مسئلہ سمجھ آتا ہے، سمجھ میں نقطہ ہے توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ اب بھی اگر آپ کو عقل نہیں آتی تو آپ پھر اتنا تو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ دلیل کی دنیا کے ناکام بادشاہ کی دلیلیں ٹھیک ہیں یا مفتی طارق مسعود صاحب ٹھیک ہیں۔ دلیل کی دنیا کے ناکام بادشاہ کی یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے کرتے تھے ہمارے بزرگ، اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ دلیل کی دنیا کے ناکام بادشاہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یا مکی حجازی صاحب غلط کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں ہے۔ زہیب پوچھتے ہیں نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کیوں نہیں ہے؟ بیٹا نماز جنازہ کا زیادہ تعلق نماز سے نہیں بلکہ دعا سے ہے۔ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ اور قرآن کریم پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ تو المغنی ابن قدامہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان موجود ہے کہ لم یوقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراءہ، آپ علیہ السلام نے اس میں ہمیں قرآن کریم پڑھنا ہمیں نہیں فرمایا۔ حالانکہ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس میں واضح الفاظ موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ جل ثناؤ کا جو الفاظ ہیں وہ موجود ہیں۔ ثنا پڑھی اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، سنن نسائی جلد اول صفحہ 143۔ وہ جل ثناؤ کا کے الفاظ ہیں مسند الفردوس میں موجود ہیں۔
उसके ऊपर मुफ्ती तारक मसूद साहब कहते हैं कि मैंने इसके ऊपर तहकीक की है, ये बिल्कुल सही नहीं है। तरीका ये है कि पहली तकबीर के बाद आप सना पढ़ें, यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसमें बाज़ लोग अल्फाज बढ़ाते हैं वजल्ला सनाउका, तो ये वजल्ला सनाउका के अल्फाज पर मैंने बहुत रिसर्च की थी एक दफ़ा, ये कहीं भी किसी भी मुस्नद रिवायत से साबित नहीं है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, सुनन नसाई जल्द अव्वल सफ़ा 143। वजल्ला सनाउका के अल्फाज हैं मुस्नदुल फिरदौस में मौजूद हैं। अब आप बताएं कि दलील की दुनिया के नाकाम बादशाह जो हैं, इनकी दलीलें ठीक हैं या मुफ्ती तारक मसूद साहब ठीक कह रहे हैं? ये जो चीज़ें रखते हैं उस हकीकत उसके उल्ट होती है। दलील भी शर्मा जाए कि मैं किसके मुंह से बोल रही हूँ, दलील भी जो घबरा जाएगा जब दलील का लफ्ज़ मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब के मुंह से निकलता है। तो भाइयों थोड़ा सा गौर व फिक्र करो। मुक़ल्लिद होता है अंधा, ये कहना कि अंधा मुक़ल्लिद, नहीं गलत है। मुक़ल्लिद होता ही अंधा है, उसको सोचने समझ की कोई पावर ही नहीं रह गई, उसकी अकल बंद कर दी। और फिर ये नारे मारते हैं कि सर बकफ सर बुलंद देवबंद देवबंद, ये नारा नहीं है भाई। जो मुक़ल्लिद हैं देवबंद के, उनके लिए अकल बंद शाऊर बंद देवबंद देवबंद।